رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147۔ اس کا ترجمہ سننے کی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا الذین آمنوا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ آیت نمبر 147 ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ پارہ نمبر 5 آج ختم ہوا، کل انشاءاللہ پارہ نمبر 6 شروع ہوگا، لیکن سورہ النساء بھی جاری ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے جو آیات چل رہی تھیں ان میں انسانوں میں سے وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر منافقت اختیار کرتے ہیں، ظاہر اور باطن ان کا کچھ اور ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر چل رہا تھا۔ اور کل کی آیت میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو منافق ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی جو جسمانی حالت یا جو بھی حالت اس کو بیان کیا گیا، لیکن یہ قیامت والے دن ان کا جو انجام ہوگا کہ منافقین کو دوزخ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا، حاویہ، سب سے نیچے، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ انجام بڑا سخت ہے۔ لیکن آج کی جو آیت ہے، اللہ پاک بڑا کریم ہے، کریم اس کی صفت ہے، غفور بھی اس کی صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ پاک کی ان صفات کا ذکر ہے۔ جہاں خاص طور پہ کسی گناہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آگے اس کے کرم کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مالک جو ہے، رب جو ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اگر میں توبہ کر لوں تو اس کے کرم سے میرا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا، یعنی ایک سبق ہے، یاد دلایا جاتا ہے، بار بار اس سبق کو یاد کرایا جاتا ہے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ ایک طرف تو بہت بڑا ان کا سخت انجام اس کا ذکر ہوا کہ ان کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا، حاویہ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور ان کی کوئی وہاں پہ پھر مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آج کیا فرمایا؟ فرمایا الا الذین، الا مگر، یعنی اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو استثناء دیا ہے، ان کا ذکر ہونے لگا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر ایسا کر لیں، 4 باتوں کا حکم ہے، اگر یہ کر لیں تو پھر اس کے کرم کے صدقے ان کی بخشش ہو جائے گی، یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ الا مگر، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، تابو، سب سے پہلے ہے تابو یعنی توبہ کرنا، جن لوگوں نے توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کو مذاق نہیں بنانا کہ پتہ ہے کہ وہ کریم ہے، جان بوجھ کے گناہ بھی کر لیا اور پھر معافی بھی مانگ لی، ایسا نہیں، بلکہ گناہ ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگی، دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی، کوئی اور ہو جائے الگ بات ہے، یہ غلطی دوبارہ نہ کرے، پکی توبہ کرے۔ تابو، اگر کسی نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد وَأَصْلَحُوا، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی اصلاح بھی کر لی، پہلے جو غلطیاں کرتا تھا، پہلے جو اس کی زندگی کی ڈائریکشن تھی وہ غلط طرف جا رہی تھی، اب اس نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن اور سنت والا جو راستہ ہے اس کی طرف آ گیا ہے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن صحیح کر لیا، اور الحمدللہ یہ رخ جہاں اب یہ ہوا ہے
یہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اصلح، اپنی اصلاح کر لی، اور اصلاح بیٹھے بٹھائے ایک دو دن میں نہیں ہو جاتی، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبا طریقہ ہے۔ دین کا علم سیکھنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنا ہوں گی، پھر ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، پھر ان کے اوپر مضبوطی کرنی ہے، اس طریقے سے اصلاح ہوگی۔ تو دو باتیں ہو گئیں، توبہ کر لی اور اس کے بعد کیا کیا؟ اصلاح بھی کر لی۔ اصلاح کرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ تیسرا حکم، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو دامن رحمت ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے مالک کے کرم سے ہی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، غمی خوشی نرمی سختی کامیابی ناکامی سب اس کی طرف سے ہیں، میں تو اس کا ایک بندہ ہوں، بطور آزمائش اس دنیا میں چل رہا ہوں، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے مالک کی طرف سے ہی ہوگا۔ تو اللہ کا جو دامن رحمت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک اور مقام پہ آتا ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب اللہ کا جو دامن رحمت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اس نے اگر ان لوگوں نے بھی ایسا کر لیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور چوتھی بات ہے کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خالص کر لیا۔ دین کو خالص اللہ کی رضا کے لیے، مطلب دین کے اندر جو ملاوٹیں ہیں ان کو باہر نکال دیا۔ آج جن ملاوٹوں کے ساتھ ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، یہ ساری آمیزش ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ تو ایک آئینہ ہے، وہ تو ایک شیشے کی طرح صاف ہے۔ اللہ کے دین میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ غلط بات کی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی آمیزش ہو چکی ہے، اور آج دین کا جو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، دین کے نام پر اسلام کی کتنی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی، کتنے لوگ نظر آئیں گے، رنگوں میں، جماعتوں میں، جگہوں میں، لباس میں۔ آج ہمارا دین ان چیزوں میں بکھر چکا ہے۔ یہ نہیں، دین خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں اپنا مفاد دیکھا وہاں دین یاد آ گیا، اور جہاں دیکھا بات غلط آ رہی ہے میرے خلاف تو دین کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔ پیچھے آپ بار بار سن رہے تھے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ، حکم آیا تھا نا، بار بار آیا تھا۔ تو دین کو خالص بنانا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں ان کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، نجی زندگی سے ہے، گھریلو زندگی سے ہے، معاشرتی زندگی سے ہے، کاروباری زندگی سے ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات دین کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب ہم نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا، اللہ اور اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو انشاءاللہ وہ پکا اور سچا مسلمان بنے گا۔ لیکن جب مرضی اپنی کرنی ہے، دین اسلام ہے ٹھیک ہے، لیکن مرضی میری، میں اپنی مرضی سے بھائی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کون مجھے یہ پابندیاں لگانا چاہتا ہے؟ آج کل یہی کچھ چل رہا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، لفظ کیا ہے؟ وَأَخْلَصُوا، خالص کر لے، دینہم، اپنے دین کو، یعنی جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، دین اسلام، اس دین کو للہ، اللہ کی ذات کے لیے اس کو خالص کر لیں۔ اس کی میں پوری گہرائی میں ڈیپلی نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو اس کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ یہ قرآن کا لفظ ہے آپ کے سامنے۔ چار باتیں آپ نے سنی۔ سب سے پہلے ہے تابو، توبہ کرنا، پھر ہے وَأَصْلَحُ، اصلاح کرنا، یہ مشکل لفظ نہیں ہے، بالکل آسان لفظ ہے۔ پھر ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، رسی کا مطلب اللہ کا دین رحمت جو ہے، دین اسلام۔ پھر ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین کو خالص کر لیا۔ اب اس کا کرم دیکھیں کہ اس مالک کا پھر کرم کتنا ہو رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے منافقت میں انتہا کر دی، غلطیاں کرنے میں، گناہ کرنے میں، دین کو بدنام کرنے میں، مسلمانوں کو بدنام کرنے میں انتہا کر دی، لیکن وہ کریم ہے، اس کا کرم دیکھو۔ اگر کوئی آدمی یہ باتیں کر لے چار، تو پھر فَأُولَئِکَ، پھر یہ سارے لوگ، توبہ کرنے والے،
اصلاح کرنے والے، اللہ کے دامن رحمت کو پکڑنے والے، اپنا دین اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنے والے، فَأُولَٰئِکَ یہ سارے کے سارے مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ ان کا انجام ایمان والوں کے ساتھ کر دے گا۔ ایمان والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ جملہ صحابہ، یہ وہ ایمان والے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اگر یہ کام کرو تو تمہارا انجام ان کے ساتھ ہو جائے گا، مع المؤمنین۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ وسوف ان قریب یؤتی اللہ عطا کرے گا، یؤتی دینا، عطا کرنا، اللہ عطا فرمائے گا المؤمنین ایمان والوں کو۔ اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر اللہ پاک کی طرف سے پھر تمہیں ملنے والا ہے۔ اور اس کا تعلق قیامت سے ہوگا نا، قیامت والے دن پھر دیکھیں گے کس شان سے ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور اللہ کس شان سے ان کو پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اجرن عظیما، خدا کی طرف سے اجر عظیم ملنے والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنی طرف سے بات کی ہے کہ ما یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ کو کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، اللہ تو چاہتا ہے میرے جتنے بندے ہیں سارے کے سارے میری جنت میں آ جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے، وہ رحمت حق بہانہ میں جو ید، بہانہ میں جو ید، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو، ان کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی پھرتی ہے۔ وہاں خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، بہانے چلتے پھرتے ہیں۔ ایک کام کیا اللہ نے بخشش کر دی، ایک نیکی کا کام ہوا بخشش ہو گئی، چلتے 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 ساری زندگی گناہوں میں گزری، آخری وقت آخری سانس میں کلمہ پڑھا صحیح خلوص سے، توبہ کر لی، پکی توبہ، اللہ معاف کر۔ وہ تو اتنا کریم ہے نا۔ تو فرمایا اللہ کو کیا ہے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کی، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا۔ ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے لگو، ان شکرتم اگر تم شکر کرنے لگو، وآمنتم اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہارے لیے بہتری ہے۔ باقی رہی اللہ پاک کی ذات، تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی شاکر ہے، قدردان۔ یعنی جب بندہ اپنی طرف کوئی شاکر کی نسبت کرتا ہے تو مطلب شکر کرنے والا، شاکر شکر، لیکن اللہ پاک کی طرف جب یہ لفظ جا رہا ہے اللہ پاک بھی شاکر ہے تو مطلب اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، پھر اللہ اپنے بندوں کو مرتبے عطا کرتا ہے۔ علیمہ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ اس کے مطابق پھر اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دوستو آج ہم نے جو دو آیات تلاوت پڑھی ہیں 146 اور 147، ان کے اندر جو ہمیں تعلیم ملی یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سب پہ رحم کرو۔